اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا، سب نے انسانوں کو اللہ کے راستے کی جانب بلایا، تبلیغ کی، پریچنگ کی، ان کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی۔ لیکن اس دعوت پر، اس تبلیغ پر، اس پریچنگ پر کوئی ان سے اجرت طلب نہ کیا، کوئی بدلہ نہ مانگا، کوئی فی نہیں مانگی کہ ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے راستے کی جانب دعوت دی ہے تو تم چلو اس کے لیے مجھے پے کرو۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے، ایسا کسی نے نہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ کئی انبیاء کرام کی تبلیغ کو ذکر کرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی یہ بات نقل کی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس تبلیغ پر، اس پریچنگ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ تم آ کر کے اس کے لیے پے کرو۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا بدلہ اس کے ذمہ ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم صرف میری بات مانو، میرا حکم مانو اور اللہ کے راستے کی جانب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی، آپ نے بھی اس پر کوئی اجرت نہ مانگا۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں تو کیا ہم اس کے کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں؟ کہیں کچھ دینا پڑتا ہے؟ یہ فری میں ہمیں یہ دولت ملی ہے، اور یہ سب سے عظیم دولت ہے ایمان کی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ گئے تو سب سے بڑی دولت لے کے ساتھ میں گئے، اور اگر ایمان ضائع ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین، یا ایمان سے پھر گئے تو سب کچھ بیکار ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، اور ہم کو نصیب ہے الحمدللہ۔ تو اس پہ ہم نے کچھ پے نہ کیا ہے، کوئی اجرت نہ دی ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں ہم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، حبیب قل ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میں بھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ جو تمہیں ہدایت ملی، اسلام کا نور نصیب ہوا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جو میں نے تبلیغ کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جو پریشانیاں جھیلی، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی، لوگوں کے نازیبہ باتوں کو ہم نے سہا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، صرف یہ کہ تم میری قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے ریلیٹیو سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، اور اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ تم کوئی اجرت تمہیں نہیں دینی ہے، صرف میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے جو میرے قریبی ہیں، ان سے تمہیں محبت رکھنی ہے، ان سے تمہیں تعلق بنا کر کے رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا۔ جب سارے انبیاء نے کوئی اجرت نہ مانگا اور یہ فرمایا کہ میری اجرت، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کیوں حکم دیا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں بھی کوئی اجرت نہ مانگتا، لیکن میرے رشتہ داروں سے تمہیں محبت کرنی ہے، ان سے محبت اور الفت رکھنی ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ یہ ایک چیز کیوں مانگ لی؟ یہ اس لیے نہیں مانگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حاجت و ضرورت تھی، یا آپ کے گھر والوں کو اس چیز کی حاجت و ضرورت تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم اس وجہ سے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ اہل بیت سے محبت ان کی نہیں، ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، سیدھے راستے سے کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، تاکہ جو تمہیں ایمان اور اسلام کا نور نصیب ہوا ہے اس سے تم الگ نہ پڑ جاؤ، جو راہ ہدایت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس سے تم کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ اس پر تمہیں قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے ہمیشہ محبت رکھو۔ جب ان سے محبت رکھو گے، ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رہو گے، ہمیشہ تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت نصیب رہے گی۔ اسی وجہ سے
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں، اے اہل بیت، آپ کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے ہم پر کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور اللہ نے یہ حکم قرآن میں اتارا ہے۔ اور دوسرے شعر میں کئی اشعار ہیں، ایک شعر میں ارشاد فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور آپ کے لیے اہل بیت آپ کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص اللہ کی سب سے عظیم عبادت نماز کے اندر آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی کامل نہیں ہوگی۔ اللہ کی ہم عبادت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر اگر اہل بیت پر درود نہ بھیجیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں پر درود نہ پڑھیں، ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے عظیم عبادت ہے، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا، اور ان سے محبت اس وجہ سے ہم پر فرض ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔